حدیث پر فدا کر دیا ہے. اب میری کوئی تمنا نہیں, کوئی آرزو نہیں, کوئی خواہش نہیں. اب میرا رب اور میرا رسول, میرا قرآن, میرا حدیث, میرا دین, میرا اسلام مجھے جو کہے گا انا من المسلمین, میں اس کو مان کر رہوں گا. ہم عرب میں تھے, مکہ میں تھے, مدینہ میں تھے, لبنان میں تھے, بحرین میں تھے, عرب لوگ سامنے جمع تھے. ہم ان سے کہتے تھے یہ تبلیغ, یہ دعوت, یہ راہ خدا کی نقل و حرکت, چلت پھرت, یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرض نہیں کی ہمارے اوپر, یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرض نہیں کی, یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے فرض نہیں کی, یہ نظام الدین مرکز تبلیغ والوں نے, جماعت والوں نے ہم پر تبلیغ فرض نہیں کی. تبلیغ اللہ کی طرف سے فرض ہے, رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے, قرآن کی طرف سے فرض ہے, حدیث کی طرف سے فرض ہے. جو اللہ کا فریضہ اس کو سمجھے گا, جو رسول اللہ کی سنت اس کو سمجھے گا, جو قرآن اور حدیث کا حکم اس کو سمجھے گا, وہ بابانگ دہل پوری دنیا میں کہے گا لوگوں اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی. ملک میں کامیابی نہیں, مال میں کامیابی نہیں, اسباب میں, چیزوں میں کامیابی نہیں, کارخانوں فیکٹریوں میں کامیابی نہیں, کھیت و کھلیان میں کامیابی نہیں. کامیابی صرف اور صرف اللہ کو ماننے, اللہ کی ماننے, رسول اللہ کو ماننے, رسول اللہ کی ماننے میں ہے. اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں. تعلیم قرآن و حدیث کی حاصل کر لو, دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ. تو میں نے کہا وہ یہ نہیں کہہ رہا وَمَنْ أَحْسَنُ, سنو دھیان سے متوجہ ہو کر, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ. آیا قرآن میں؟ ارے قرآن میں آیا قرآن میں, یہ آیا نا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ. یہ کہہ رہے ہو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمْعِيَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ. یہ کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہا ہے؟ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ نہیں کہہ رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جماعت التبلیغ, نہیں کہہ رہا میں تبلیغ والا ہوں, جماعت والا ہوں, اس لیے دعوت دے رہا ہوں, نہیں. وقال اننی من المسلمین, میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں, میں کلمے والا ہوں. یہ تبلیغ, یہ دعوت جماعت والوں کی طرف سے فرض نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ قرآن اور حدیث کی طرف سے فرض ہے. اور میں قرآن کا, حدیث کا ماننے والا ہوں, میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا مسلم ہوں, فرما بردار ہوں, تابع دار ہوں. تو تبلیغ اور دعوت جماعت والوں کا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام ہے, ایمان والوں کا کام ہے. وقال اننی من المسلمین کا یہ مطلب ہے, وقال اننی من المسلمین, میں مسلمان ہوں, اور یہ کام مسلمانوں کا ہے, ایمان والوں کا ہے, کلمے والوں کا ہے, دعوت دینا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, ہر زمانے کے انسان ناکام ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کی دعوت دی, سوائے ان کے جنہوں نے عمل کیا اور عمل کی دعوت دی. 4 کام ان سے نجات ہوگی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس سورت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اپنے ایمان پر, عمل پر مطمئن ہو گیا اور دوسروں کو ایمان اور عمل کی اس نے دعوت نہ دی, اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. نجات جب ہی ہوگی جب وہ ایمان کے ساتھ ایمان کا داعی ہوگا, جب وہ عمل کے ساتھ عمل کا داعی ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اپنے لیے ہم نے علم پسند کر لیا, قرآن پسند کر لیا, حدیث پسند کر لی, اور ہمارے بھائی, ہمارے محلے والے, علاقے والے وہ جہالت میں, غفلت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. نہیں, ہمارے ایمان کی تجدید اور ہمارے ایمان کی تکمیل جب ہی ہوگی جب ہم لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت کے ساتھ امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی بڑائی, کبریائی, اس کی عظمت, اس کے یقین کی دعوت دیں گے.
عمل کرتے ہوئے عمل کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے۔ تو دعوت، تبلیغ یہ ایک بڑا شعبہ ہے دین کا، اسلام کا، نبیوں رسولوں پیغمبروں کا، مسلمانوں کا، مسجدوں کا، طلباء کا، علماء کا، حفاظ کا، ائمہ کا، عربوں کا، عجموں کا، مردوں کا، عورتوں کا، سب سے پہلا کام وہ دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ بھائی لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، لوگ رسول اللہ کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، جنت کو نہیں مان رہے، جہنم کو نہیں مان رہے، آخرت کو نہیں مان رہے، وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں ہیں۔ اب نبی کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتا ہے، رسالت کو، نبوت کو، آخرت کو سمجھاتا ہے۔ جو اس پر کتاب نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل، جو اس پر کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس کو پہنچاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، نزل بہ الروح الامین، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو تبلیغ کے ذریعے وہ توحید سمجھاتے ہیں، رسالت سمجھاتے ہیں، آخرت سمجھاتے ہیں، علم الہی، علم نبوت کو بتاتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ قل انما، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما انذرکم، انما انا انذر، کہ میں تمہیں بالوحی، وحی سے ڈراتا ہوں، قرآن سے ڈراتا ہوں۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سمجھاؤ لوگوں کو، من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو جب نبی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، جو جہالت کے، غفلت کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، اب ان کا اندھیرا دل کا چھٹتا ہے اور ان کے دل میں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، علم الہی، علم نبوت کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ اب تبلیغ کے ذریعے وہ اللہ کے قریب آ گئے، دعوت کے ذریعے وہ رسول اللہ کے قریب آ گئے، تبلیغ اور دعوت کے ذریعے اب وہ قرآن کے، حدیث کے قریب آ گئے۔ اب یہ قرآن، اب یہ حدیث امت تک، انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو، اللہ کے اس فرمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو کیا کرو؟ لکھو، محفوظ کرو، کاتب کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے ان صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، لکھو، آیت نازل ہو رہی ہے، لکھو، رکوع نازل ہو رہا ہے، لکھو، سورت نازل ہو رہی ہے، لکھو۔ تو پہلا شعبہ ہو گیا دعوت کا اور تبلیغ کا، جو آپ نے ابھی تک بیان سنا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اب دوسرا شعبہ ہو گیا تصنیف و تالیف کا، کتابوں کے لکھنے کا، کتابوں کے پڑھنے کا۔ اب وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس کو لکھوا رہے، کوئی تختی پر لکھ رہا ہے، کوئی چمڑے پر لکھ رہا ہے، کوئی کپڑے پر لکھ رہا ہے، کوئی کہاں لکھ رہا ہے۔ وہ کتاب قرآن اللہ کا لکھا جا رہا ہے، تصنیف و تالیف ہو رہی ہے، قرآن جمع ہو رہا ہے کاغذوں پر، قرآن جمع ہو رہا ہے کپڑوں پر، قرآن جمع ہو رہا ہے ورقوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ لکھا جا رہا ہے، تصنیف و تالیف ہو رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، والعصر کا مطلب یہ ہے، القاریہ کا مطلب یہ ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کا مطلب یہ ہے۔ اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث سے فرما رہے۔ اب صحابہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ساری باتیں اللہ کے نبی کی لکھ رہے، قریش آئے کہنے لگے اللہ کے نبی کی ساری باتیں مت لکھو، اللہ کے نبی انسان ہیں، کوئی بات کبھی غصے میں کہہ دیں گے تو غلط بات نعوذ باللہ امت تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک دفعہ، اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، غصے والی لکھنا بند کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کر، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، حق کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اکتب، لکھو۔ اب صحابی قرآن بھی لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لکھ رہے ہیں، اور منتخب احادیث پڑھو۔ منتخب احادیث میں لکھا ہے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں کے بنانے سے ہزاروں برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب لکھی۔ کیا لکھی؟ ایک کتاب لکھی۔ سب سے پہلی مخلوق قلم بنایا، فرمایا اکتب، لکھ،
کیا لکھوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ لکھ دے۔ بہٹ کی جامع مسجد میں جمعرات کو جمادی الاول میں دسمبر کے مہینے میں فلاں فلاں مدرسے کے فلاں فلاں بچے جمع ہوں گے اور وہاں علماء آئیں گے، وہ بیان کریں گے اور ان کو دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، درس و تدریس، اور وہ ان کو تصوف و تزکیہ اور احسان ان کو سمجھائیں گے، لکھ دے۔ اور وہ طلباء بیان سن کر کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے ہم ہر سال جب تک تعلیم جاری رہے گی چلہ لگائیں گے، اور ہر سال بقرعید کی چھٹیوں میں عشرہ لگائیں گے، اور ہر سال سہمائی اور ششماہی میں سہروزہ لگائیں گے، اور ہر مہینے میں 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگائیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد 1 سال ہندوستان میں، اور 1 سال عربستان میں، اور 1 سال انگلستان میں، کفرستان میں، جہالستان میں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا یورپ کیا ہے؟ فرمایا یورپ جہالستان ہے، جہاں قرآن نہ ہو، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں سنت نہ ہو، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں فقہ نہ ہو، تفسیر نہ ہو، کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ جہالستان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہالستان ہے، کفرستان ہے۔ تو وہاں جانا ہے کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں طلباء کو، علماء کو، ائمہ کو، عوام کو، خواص کو، مردوں کو، عورتوں کو، جب بھی تشکیل ہو ڈرنا مت، جب بھی تشکیل ہو نکلو راہ خدا میں، گھبرانا مت۔ جب بھی کہا جائے لکھواؤ نام تو فوراً لکھوا دو، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ نے آسمانوں زمینوں کے بنانے سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا تھا کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ جب جو بات طے ہے وہ لکھی ہوئی ہے، پھر تم کیوں ڈر رہے؟ کہو ہم 4 مہینے لگائیں گے، کہو ہم سال لگائیں گے، کہو ہم دوسرا سال لگائیں گے، کہو ہم تیسرا سال لگائیں گے، کہو ہم گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، کہو ہم قرآن کو حدیث کو حفظ کریں گے، قرآن حدیث کو عمل میں لائیں گے، قرآن حدیث کو پوری دنیا میں علمی عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے تن من دھن سب قربان کر دیں۔ کرو گے تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ لکھا ہوا ہے جو وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، پھر تم کیوں ڈر رہے لکھاتے ہوئے؟ بار بار لکھانا ہے، بولو جلدی بولو، ارے بار بار لکھانا ہے، ارے بول تو بار بار لکھانا ہے، بار بار جانا ہے، اور ایک دفعہ ایسا جانا ہے کہ پھر واپس نہیں آنا ہے۔ یہ تبلیغ کی دعوت کی سنت ہے کہ ہم پیدا یہاں ہوئے ہیں بیہٹ میں، پیدا یہاں ہوئے ہیں مرزا پور میں، پیدا یہاں ہوئے ہیں گندے وڑ میں، پیدا یہاں ہوئے ہیں رائے پور میں، اور پیدا یہاں ہوئے سڈولی بلاک میں، اور قبر بنے گی ہماری مکہ میں، مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قبر ہے۔ ابو بکر مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ، اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ کی دعوت کی راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت کی سنت وہ 3 دن نہیں ہے کہ عوام 3 دن لگائیں اور علماء 3 سال لگائیں، نہیں۔ تبلیغ کی سنت 3 دن 3 سال نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم پیدا یہاں ہوئے ہیں بیہٹ میں، اور قبر ہماری مکہ میں بنے، مدینہ میں بنے، قبر ہماری اللہ کے راستے میں بنے۔ یہ سنت ہے تبلیغ کی، یہ سنت ہے دعوت کی کہ ملکوں میں ہماری قبریں بن جائیں۔ اس لیے گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا۔ تو قرآن لکھا جا رہا ہے، صحابہ لکھ رہے، اور حدیث لکھی جا رہی ہے، صحابہ لکھ رہے۔ تو پہلا شعبہ ہو گیا دعوت و تبلیغ کا، دوسرا شعبہ ہو گیا تصنیف و تالیف کا کہ قرآن حدیث جمع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کہ یہاں یہ آیت لکھو، یہاں یہ آیت لکھو، اس والی آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس والی آیت کو فلاں رکوع میں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، اور صحابہ لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ اکتب، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد کی جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو تصنیف و تاریخ کتابیں ہیں جبھی تو پڑھو گے۔ ارے کتابیں نہیں، کیا پڑھو گے مدرسے میں؟ کتابیں نہیں ہیں، کیا پڑھو گے جماعتوں میں؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث حیات الصحابہ کس نے لکھی؟ تو انہوں نے لکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جو صحابہ کے نائب ہیں،
جنہوں نے صحابہ کو قرآن لکھتے ہوئے دیکھا گویا اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے حدیث کو لکھتے ہوئے دیکھا گویا اپنی آنکھوں سے کہ صحابہ لکھ رہے ہیں، وہ مہاجر بیٹھے ہوئے، وہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرانے بیٹھے ہوئے، وہ نئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں علم الہی کو، وہ علم نبوت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کوئی سینے پہ لکھ رہا ہے اور کوئی ورقے پہ لکھ رہا ہے، سب لکھ رہے ہیں۔ تصنیف و تالیف ہو گئی۔ اب تیسرا درجہ ہے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، کہ جو کچھ لکھا گیا قرآن میں، جو لکھا گیا حدیث میں، کہ اب اس کا سیکھنا سکھانا کرو۔ ابو بکر کتنی آیتیں یاد ہیں کہ 10 آیتیں یاد ہیں، ان کو سکھلاؤ۔ عمر کتنی آیتیں یاد ہیں، 10 آیتیں یاد ہیں، ان کو سکھلاؤ۔ اب عثمان کتنی آیتیں ہیں، علی کتنی آیتیں ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ کے نام لکھے ہیں شیخ نے کہ سارے صحابہ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک مقدس جماعت تھی جو فتوے کا کام کرتی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایک حلقہ عبداللہ ابن مسعود چلا رہے ہیں، ایک ابی ابن کعب چلا رہے ہیں، ایک عبد الرحمن ابن عوف چلا رہے ہیں، ایک معاذ ابن جبل چلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حیات ہیں، آپ کی نگرانی میں یہ تلاوت کا اور یہ ذکر کا اور یہ عبادت کا، یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ قائم ہے۔ اور لوگ آ رہے کہ جی ہمارے وہاں اسلام آ گیا، علم نہیں آیا، ایک جماعت بھیج دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں کی جماعت روانہ کی، لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں۔ تو صحابہ کو بھیج رہے کہ جی مدینے میں بھیج دو۔ مصعب بن عمیر کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو تعلیم دو، اور ان کا لقب تھا وہاں مقری، پڑھانے والے، تعلیم دینے والے۔ ادھر تعلیم کر رہے ہیں خاص لوگوں کو اور ادھر تبلیغ کر رہے ہیں عام لوگوں کو۔ تبلیغ کے ذریعے جو اسلام میں آ رہا اس کو تعلیم کے حلقے میں شامل کر رہے، اس کو سیکھنے سکھانے میں جوڑ رہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے اور تصنیف و تالیف کا شعبہ ہے، پھر درس و تدریس، سیکھنے اور سکھانے کا حلقہ اور مجلسیں قائم کرنی ہیں۔ اور پھر چوتھا شعبہ وہ تصوف کا ہے، وہ تزکیے کا ہے، وہ احسان کا ہے کہ جو کچھ قرآن تبلیغ کے ذریعے تم نے سنا، جو کچھ حدیث تم نے روایات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی، جو کچھ تفسیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے قرآن کی لکھی، قرآن حدیث جو تم نے لکھا، قرآن حدیث جو تم نے سنا، قرآن حدیث جو تم نے پڑھا، اب یہ تمہارے عمل میں داخل ہو۔ اب آنکھ کا قرآن تمہاری آنکھ میں ہو، زبان کا قرآن تمہاری زبان میں ہو، دل کا قرآن تمہارے دل میں ہو، ہاتھوں کا قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہو، پاؤں کا احکامات تمہارے پاؤں میں ہو۔ جو کچھ احکامات الہیہ اور قرآنی فرمان ہے، یزکیہم کہ نبی اب اس علم الہی، علم نبوت کے ذریعے پورے طور پر اپنے صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تصفیہ کرتے ہیں، ان کے اندر سے حسد کو، کینہ کو، بغض کو نکالتے ہیں۔ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنیاں نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن کر رہو، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، احسن خلقک للناس، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے درست بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ استغفار کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، زبان میری بہت چلتی ہے گھر والوں پر، فرمایا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، درود و سلام پڑھو، توبہ اور استغفار کرو۔ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ اعمال بتا رہے ہیں جن سے ان کا دل صاف ہو جائے، ان کا دل روشن ہو جائے اور ان کی زندگی اخلاق اور معاملات میں نمونہ ہو جائے کہ اللہ قرآن میں پکار دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ ان سب کا تزکیہ ہو چکا، ان سب کا باطن درست ہو چکا۔ یہ سب لفی ضلال مبین، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تصدیق سے اور آپ کی تدریس سے، آپ کی محنت سے پہلے سب کھلی گمراہی میں تھے، لیکن جب آپ نے یہ محنتیں کی تو اس محنتوں کے ذریعے سے اب یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ سب کامیاب ہیں۔ تو وہ سارے شعبے اسلام کے دین کے ہمیں تمہیں زندہ کرنے ہیں۔ کرو گے؟ ارے کون کون کرے گا؟ دعوت و تبلیغ کو بھی اور
تصنیف و تالیف کو بھی اور درس و تدریس کو بھی اور تزکیہ اور احسان کو بھی، ان چاروں شعبوں کو پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے ہمیں تن کی، من کی، دھن کی قربانی دینی ہے، اور ہر چھٹی کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ خدا میں ہمیں قربان کرنا ہے۔ جی ہم تو بس مدرسے والے ہیں، درس و تدریس والے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہے، یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو اسلام ہے، کیا مدرسے سے جانا بھی ضروری ہے؟ ارے ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، خانقاہ میں لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں، کیا ہمیں بھی جانا ضروری ہے؟ ارے ہم تو کتابیں لکھ رہے ہیں، کیا جانا ہمیں ضروری ہے؟ بس یہ بھی دین کا کام ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، تم وہ کر لو، ہم یہ کر لیں۔ دین کے کاموں کو ہم یہ سمجھ رہے کہ بس تم یہ کر لو، ہم یہ کر لیں، نہیں، نماز ہمیں پڑھنی ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے، حج ہمیں کرنا ہے، زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، تلاوت ہمیں کرنی ہے، ذکر ہمیں کرنا ہے، توبہ ہمیں کرنی ہے، استغفار ہمیں کرنا ہے، دعوت و تبلیغ ہمیں زندہ کرنی ہے، درس و تدریس ہمیں زندہ کرنا ہے، تصنیف و تالیف ہمیں زندہ کرنا ہے، تزکیہ و احسان ہمیں زندہ کرنا ہے۔ صرف ایک کام کو لے کر مت بیٹھو، سارے کاموں کو لے کر پھرو۔ ارے پھرو گے؟ دین کے کام میں بس ایک کام، اور دنیا کے کام میں سارے کام۔ ارے چٹنی روٹی کھا لو گے چٹنی روٹی؟ ارے کھا لو گے ساری زندگی؟ مرنے تو نہیں جی؟ ساری زندگی چٹنی روٹی کھاؤ، مرو گے تو نہیں؟ ارے مرے گا کوئی؟ نہیں مرے گا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے جی نہیں، دال روٹی بھی ہونی چاہیے۔ دال اور نان تو جز ہے طلبہ کا، علماء کا، اس کے بغیر تو طالب علم مولوی بنتا ہی نہیں۔ نان اور شوروا یہ تو کیا ہے؟ علماء کا، طلبہ کا جز ہے۔ اجی نان بھی ہو، شوروا بھی ہو، اس میں لوکی بھی ہو اور اس میں آلو بھی ہو، اور یہی نان دال چلتا رہے محترم صاحب، یہ نہیں چلے گا۔ کبھی کبھی بیچ میں پلاؤ بھی ہونی چاہیے، کبھی کبھی کھچڑی بھی ہونی چاہیے، تہری بھی ہونی چاہیے۔ عجیب خلائی آ گئی، اب تو گوشت ماشاء اللہ بھرا پڑا ہوا ہے، کوفتے بنوا لو، کباب بنوا لو، سیخوں کے کباب کھلوا دو۔ کھانے میں سارے آئٹم چاہیے، دال بھی چاہیے اور نان بھی چاہیے، قورمہ بھی چاہیے، بریانی بھی چاہیے، کوفتہ بھی چاہیے، کباب بھی چاہیے، چکن۔ آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے چنگیزی چل رہے ہیں، یہ بھی کھانے اور وہ بھی کھانے۔ چاول کی ایک قسم نہیں، ارے پھر کے چاول کھا لو، نہیں جی، تہری بھی چاہیے، کھچڑی بھی چاہیے، قبولی بھی چاہیے، گڑ کے چاول بھی چاہیے، اور اب تو ماشاءاللہ سردی چل رہی ہے، رس بھی خوب آ رہا ہے، اس چاول کو کہاں ڈال دو؟ رس میں ڈال کے کھیر کھلا دو، دودھ ڈال کے گرم گرم۔ تو ایک میٹھے پر اکتفا نہیں، اجی برفی بھی چاہیے، گلاب جامن بھی چاہیے، اور بالو چائے بھی چاہیے، جلیبی بھی چاہیے، امرتی بھی چاہیے۔ صرف ایک روٹی پر راضی نہیں، روٹی بھی چاہیے، پراٹھا بھی چاہیے، پوری بھی چاہیے، کچوری بھی چاہیے، نہیں چاہیے؟ ارے کھانے کی ایک قسم پر راضی ہو، کیا کہتے سارے کھانے کے پیچھے ہیں، سب لے آؤ۔ ابھی ہم ایک دعوت میں گئے، آج کل بہت سارے کھانے ہوتے ہیں وہاں، میں نے کہا یہ مجھے صاحب کیا لاؤ؟ میں نے کہا جو کچھ ہے سب لے آؤ۔ اب تمہیں کیا بتاؤں بھائی کیا لاؤ؟ جو کچھ بنا رکھا ہے میں سب لے آؤ، تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں گے وہاں کون جاتا پھرے گا اٹھاتے ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں، جو ہے سب لے آؤ۔ میں نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے بس تم وہاں سے پلاؤ لے آؤ، ارے پلاؤ درد تو بہت زمانہ ہو کھاتے کھاتے، اب تو ماشاءاللہ تاری بھی چل رہی ہے ساتھ میں، اور ایک پیلا قورمہ چل رہا ہے اور لال بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا جتنے سب لے آؤ، میٹھے کی قسمیں وہ بھی لے آؤ، چاٹ واٹے وہ بھی لے آؤ، جو کچھ ہے سب لے، کچھ چھوڑنا مت، تھوڑے تھوڑے لے آؤ، کوئی بات نہیں۔ تو کھانے کی ساری چیزیں چاہیے ہمیں۔ پہننے میں سفید کپڑا بھی چاہیے، رنگین بھی چاہیے، جی کرتا بھی چاہیے، پاجامہ بھی چاہیے، شلوار بھی چاہیے، قمیض بھی چاہیے، جبہ بھی چاہیے۔ ارے ایک لنگی کرتا پہن لو، نہیں، شلوار قمیض پٹھانی سوٹ بھی ہونا چاہیے، عربی جبہ بھی ہونا چاہیے۔ ارے صرف ایک سویٹر پہن لو جی نہیں، جرسی بھی ہونی چاہیے، جیکٹ بھی ہونی چاہیے، سویٹر بھی ہونا چاہیے، اور ٹوپی گول بھی ہونی چاہیے، لمبی بھی ہونی چاہیے، رومال ہرا بھی ہونا چاہیے، سفید بھی ہونا چاہیے۔ تو کپڑے کی ساری قسمیں چاہیے، ٹیری ویل کا بھی ہونا چاہیے، ٹیری کوٹ کا بھی ہونا چاہیے، سوتی بھی ہونا چاہیے، کپڑے سارے چاہیے، چپل 2 پٹی کے بھی ہونے چاہیے، سینڈل بھی ہونے چاہیے، اور چمڑے کے بھی ہونے چاہیے، پلاسٹک کے بھی ہونے چاہیے، سارے چپل چاہیے۔ سواری ایک سواری پر اکتفا نہیں، ابھی سائیکل بھی چاہیے مجھے، تو موٹر سائیکل بھی چاہیے، مجھے کار بھی چاہیے، اور مجھے بس بھی چاہیے، مجھے ٹرین بھی چاہیے، مجھے جہاز بھی چاہیے۔ ارے صرف سائیکل پہ چلو جی نہیں، اب جہاز آ گیا، جہاز کا بھی سفر تیار،
ٹرین میں بھی جا رہا ہے اور بس میں بھی جا رہا ہے، کاروں میں بھی جا رہا ہے، موٹر سائیکلوں میں بھی جا رہا ہے، موبائل چھوٹا بھی چاہیے بڑا بھی چاہیے، کیا کیا بتاؤں تمہیں، دنیا کی ساری قسمیں ساری چیزیں ہمیں مطلوب ہیں، اور دین صرف ایک عمل نہیں۔ اس طرح ہمیں کھانے میں سارے آئٹم چاہیے، پہننے میں سارے آئٹم چاہیے، سواری ہمیں ساری چاہیے، ایسے ہی ہمیں عبادت اور دعوت اور دین کے سارے شعبے چاہیے۔ ہم دعوت و تبلیغ میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم تسبیح و تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم درس و تدریس میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم تزکیہ اور احسان میں بھی آگے بڑھیں گے۔ یہ سہارنپور، یہ رائے پور، یہ بہٹ، یہ علاقہ وہ ہے جس سے اللہ نے تبلیغ کو بھی اور تعلیم کو بھی اور تدریس کو بھی اور تصوف اور تزکیہ کو بھی ساری دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ کون ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، کون ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی، کون ہے شاہ عبد الرحیم، کون ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے یہ قادرین کہ یہ وہ ہیں جو قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، تفسیر کو، شریعت کو، عبادت کو لیے ہوئے ہیں۔ نظام الدین سے، مرکز سے، بنگلے والی مسجد سے آئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے رائے پور میں حضرت جی نے فرمایا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جی آپ آ گئے، اجتماع ہونا چاہیے جی، میں تو آپ کی صحبت میں آپ سے استفادے کے لیے آیا۔ فرمایا نہیں، آپ آئے تو اجتماع بھی ہوگا، اور اعلان کر دیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ رائے پور میں 4 گھنٹے بیان کیا۔ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے بیان ہوا اور 2 گھنٹے تشکیل ہوئی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے بادشاہ، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے بادشاہ، وہ آ رہے ہیں یہاں رائے پور میں۔ ارے حضرت دہلوی سے بھی ملے، حاجی ملا، ارے ان سے ملو، وہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں، اس وقت بہت برق رفتاری کے ساتھ وہ قرب الہی کی منازل طے کر رہے ہیں کہ میں رائے پور سے فوراً آیا سہارنپور، اور میں نے کہا رائے بریلی اور لکھنؤ جانا بعد میں ہوگا، پہلے میں نظام الدین جاتا ہوں، مرکز جاتا ہوں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ مصنف، وہ معلم، وہ متعلم جس نے علم الہی، علم نبوت کو اپنے سینے میں اور اپنی کتابوں میں محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا، فرماتے تھے جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو مجھے امتحان کا جو پرچہ ملا، میں نے محترم صاحب سے کہا یہ 4 گھنٹے میرے لیے ناکافی ہیں، مجھے سوال کے جوابات تفصیلی لکھنے ہیں، مجھے اور زیادہ وقت چاہیے، پر میں تمہیں جتنا لکھنا ہے لکھو۔ ایک نگراں مقرر کر دیا۔ فرماتے ہیں امتحان گاہ میں بیٹھے بیٹھے بعض سوالوں کے جواب میں نے مستقل کتاب لکھی۔ اتنے بڑے عالم مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض سوالوں کے جواب میں مستقل کتاب لکھ دی وہیں دارالامتحان میں۔ اور جب امتحان کا زمانہ آیا تھا، دارالعلوم میں سب طلبہ رات دن ایک کر کے یاد کر رہے تھے کتابوں کو، اور منظور نعمانی سو رہا تھا کہ اس کے ساری کتابیں حفظ تھی۔ اس کی ساری کتابیں کیا تھی؟ حفظ تھی۔ اللہ نے اتنا علم دیا، کبھی میں کسی کے علم سے مرعوب نہیں ہوا۔ لیکن جب میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، ایک مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے علم سے میں مرعوب ہوا، ورنہ میں کسی ایک کے علم سے مرعوب نہ ہوا۔ جب میں پہنچا نظام الدین میں اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں، ان کا کڑپ اور ان کی کڑھن دیکھی اور سنی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو براہ راست اپنی قدرت سے علم الہی، علم نبوت، فکر نبوت کی بنیاد پر علم لدنی عطا فرمایا ہے، جو مدرسے کا کتابوں کا علم نہیں، وہ علم ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو ان کی مخصوص تڑپ، مخصوص عمل، مخصوص فکر پر اپنی جانب سے عطا فرماتے ہیں۔ من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، کہ جو اپنی باتوں پر سیکھی ہوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں کہ علم لدنی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور پھر ان کے ملفوظات انہوں نے لکھے جو ہمارے پاس یہاں سب کے پاس جمع ہے، پوری دنیا کے اندر، کیا اردو کیا عربی، ساری دنیا کے اندر پڑھے سنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے میں گیا مولانا الیاس صاحب لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، پر میں کیوں آئے؟ کہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، آپ کی بیمار کرسی کی جائے میری بیمار کرسی؟ ارے میں تو مٹی کے ایک آدمی ہوں، مر جاؤں گا۔ کانگلے والے آئے لوگ، ان کے رشتہ دار، کیوں آئے؟ کہ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ ارے میری عیادت کے لیے کانگلہ سے اتنا لمبا سفر کیا دلی کا،
میں تو مٹی کا آدمی ہوں، مر جاؤں گا۔ یہ دین جو سارے عالم میں غالب ہونے کے لیے آیا وہ امت کے اندر سے نکل رہا ہے، تم دین کی فکر نہیں کر رہے، میری فکر کر رہے ہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی کو یوں کہا کہ میری فکر کیا کر رہے، دین کی فکر کرو، تبلیغ کی فکر کرو، امت کو جہالت سے غفلت کے سمندر سے نکالو اور راہ خدا میں وقت لگاؤ۔ تو میں تڑپ گیا، بے چین ہو گیا کہ اتنا بیمار آدمی اور دین کے مٹنے کی اور اس سے پھیلانے کی اتنی فکر۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں وقت لگاؤں گا۔ حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کیا 4 مہینے کیا چلہ ہے، لیکن حضرت کا تشکیل کرنے کا ایک انداز تھا جس سے میں متاثر ہوا اور میں نے کہا جی میں وقت لگاؤں گا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ مجھے اس مدد سے شفا دیں گے، جب میں راہ خدا میں نکلوں گا تو آپ کو خبر کر دوں گا، تو آپ میرے ساتھ وقت لگانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آ گیا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شفا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کا خط آیا کہ بھائی میرا سفر ہے اور تم بھی آ جاؤ۔ جب میں پہنچا فرمایا دیکھو مولوی صاحب ہمارے ساتھ چلو، جو ہم کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کو دھیان سے سنو، سوال مت کرنا، پوچھنا مت، ہم بتائیں سن لینا۔ بس کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا، دیکھتا رہا سنتا رہا۔ 4-5 دن میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر میں سمجھ گیا کہ امت کے عموم میں علوم کے آنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ 4-5 دن میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر اتنا بڑا عالم سمجھ رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک جوڑ ہو جائے جامع مسجد میں بیہٹ میں وہ سارے طلبہ سمجھ جائیں، ایک بیان سے نہیں سمجھیں گے، انہیں تو کہیں کہیں چلے رمضان میں لگانے پڑیں گے، کہیں کہیں عشرے بقرعید میں لگانے پڑیں گے، ان کو تو پھرنا پڑے گا، تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا مولانا الیاس صاحب نے دلائل نہیں دیے مجھے کہ چلے کی یہ دلیل ہے، 4 مہینے کی یہ دلیل ہے، جوڑ کی یہ دلیل ہے، اجتماع کی یہ دلیل ہے، مردوں کے کام کی یہ دلیل ہے، عورتوں کے کام کی یہ دلیل ہے، مسجد وار جماعت کا یہ کہ نہیں، انہوں نے دلائل نہیں دیے۔ اگر وہ دلائل کے انبار بھی میرے اوپر رکھ دیتے شاید میں اس کو نہ سمجھ پاتا، لیکن انہوں نے دلائل کے بغیر عملی طور پر مجھے تبلیغ سمجھا دی، دعوت سمجھا دی، اور فرمایا حکمت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت سے دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تو یہ حکمت قرآن میں ملتی ہے۔ زلیخا مر مٹی، حضرت یوسف علیہ السلام پر، اپنے خادم پر لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، خادم پر مر مٹی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا اس نے فوراً دعوت کی، دسترخوان لگایا اور اس کے اوپر پھل رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کو چاقو دے دیا کہ پھلوں کو کاٹ کر کھاؤ۔ ابھی پھل رکھے ہیں اور چھری ساتھوں میں ہے۔ حضرت یوسف کو کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے کو گزرو۔ جیسے یوسف علیہ السلام گزرے ان عورتوں کے سامنے، وہ بھول گئی سیب کو، وہ بھول گئی امرود کو، وہ بھول گئی خربوزے اور تربوز کو، وہ تو قطعن ایدیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب وہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور بڑا عجیب و غریب حسن و جمال کا پیکر ان کو سمجھا، اور قطعن ایدیہن، کاٹنے کے بجائے پھلوں کے انگلیاں کاٹ ڈالی، قلنا ما ھذا بشرا، اور یہ کہا خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو باعزت فرشتہ ہے، ایسا حسین و جلیل